جی پوری دنیا پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن میں جہاں نرمی کی جا رہی ہے وہیں پر مخصوص ایس او پیز کے تحت تاجر برادری کو کل سے جو ہے جی وہ اپنا کاروبار دوبارہ سے 2.5 ماہ کے بعد آغاز کرنے کا بھی نوٹیفکیشن ہونا متوقع ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہ تیل کی قیمتیں اگر بات کی جائے تو دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی طرح ضلع بھمبر کے تمام پیٹرول پمپ بھی ان قیمتوں پر عمل درآمد کر کے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے جو جی پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے ہیں۔ جو دوسری جانب اگر دیکھیں تو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں جنہوں نے 2.5 ماہ کے لاک ڈاؤن کے دوران پورے بازاروں میں سوائے جو ہے نا جی ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے اور اس کے علاوہ جرمانوں پر جرمانے کرنے کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بھی اپنی کام کا جو ہے نا وہ طریقہ کار وضع نہیں کر سکے۔ مہنگائی بدستور جاری رہی اور اب برائلر کی اس وقت قیمت دیکھیں تو وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ 360 روپے جو کلو ہے وہ مرغا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر سستی ہیں آزاد کشمیر میں تو اس وقت سستی سبزیاں ہیں۔ ان کی سستی ہونے کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ ابھی تک جو ویڈنگ انڈسٹری ہے، شادی انڈسٹری ہے، شادی ہالز مارکی ہے، کوکنگ کا کام ہے، فوٹوگرافرز ہیں، ویڈیوگرافر ہیں، بیوٹی پارلر ہیں، ان پر پابندیاں ویسے کی ویسے موجود ہیں اور اشیاء خرد و نوش اور سبزیوں کا استعمال شادیوں پر اور دیگر تقریبات پر اس طرح سے نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ بھی سستی ہیں۔ اگر حکومت ایک جانب لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے ایس او پیز کے تحت کاروبار کی اجازت دے رہی ہے تو حکومت کو اس کاروبار جو ویڈنگ انڈسٹری کا کاروبار ہے اس کو ایس او پیز کے تحت بھی جو ہے وہ جاری رہنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں ایک خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے، ہمارے آپ ہائی ایس کا اڈا یا لاری اڈا دیکھیں تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ اجازت ملنے کے باوجود جو ہے جی وہ خالی ہے، وہ بالکل نہیں چل رہے، کیونکہ کرائے اور ایس او پیز کے مطابق تو چلیں وہ گاڑیاں چلا لیں لیکن پیٹرول نہیں مل رہا، جس کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی ہے تو صرف سرکار کی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں پورے آزاد کشمیر پورے پاکستان میں بلا روکے ٹوکے وہ گھوم پھر رہی ہیں۔ تمام ایس او پیز کو توڑتے ہوئے، قانون کو توڑتے ہوئے بڑے بڑے سیاسی جنازے، سیاسی اجتماعات بھمبر آزاد کشمیر میں جاری ہیں، ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ پابندیاں ہیں تو صرف اور صرف عام آدمی پر، عام جو لوکل بندے ہیں ان پر جنازوں کی بھی پابندیاں ہیں اور شادیوں کی بھی پابندیاں ہیں اور دیگر جو ان کی چھوٹی موٹی گھریلو تقریبات ہیں ان پر بھی پابندیاں ہیں۔ اگر دیکھنے میں آئے تو جے کے نیوز میں آج میں آپ کو ضلع بھمبر لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک کی صورتحال بیان کر رہا ہوں اور ایک بہت بڑی جو تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے کہ جی اتنے پازیٹیو کیسز آگے، تو لوگوں کے خدشات اب اس حد تک بھی بڑھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ لیب پر ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ نیگیٹو آ جاتے ہیں، لیکن پہلے دن سے لے کے آج دن تک جو سرکاری لیبز ہیں ان پہ رزلٹ پازیٹیو کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بھی وہ تحفظات ہیں جو آزاد کشمیر کا عام شہری ہے جو حکومت سے پوچھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اگر آپ ریلیف کی بات کریں تو حکومت آزاد کشمیر نے وفاق میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کو بعد میں احساس پروگرام کے نام سے کیا گیا، اس کے علاوہ دیکھیں تو آزاد کشمیر حکومت کوئی خاطر خواہ جو ریلیف ہے تاجر برادری کو یا عوام کو دینے میں مکمل ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے تاجر برادری کی، جس میں آپ جو ہمارے ویڈنگ انڈسٹری کے متعلق ایک پورا شعبہ ہے، وہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں، ان کو کسی بھی ایس او پیز میں شامل نہیں کی گیا۔ تمام جو شادی ہالز ہیں، مارکیاں ہیں بند ہیں، بیوٹی سیلون بند ہے، فوٹوگرافری ویڈنگ انڈسٹری مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ حکومت کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے اور ایس او پیز مرتب کر کے ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے۔ اور دوسری جانب جو پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، پٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں، جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو تمام پٹرول پمپ فوری طور پر پٹرول کو جو نئی قیمت بڑھی ہوتی ہے اس پہ تو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کم قیمت کے ساتھ کوئی بھی فروخت کرنا نہیں چاہتا، بلکہ الٹا عوام کو ریلیف دینے کی بجائے اذیت دینے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایس او پیز کے مطابق حکومت کی جو نوٹیفکیشن ہے وہ تو
جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں، جو ٹھیکے ہیں، جو ٹینڈر ہیں، وہ تو فوری طور پر ان کی کابینہ بیٹھ کر اجلاس کرتی ہے اور ضلع بھمبر میں اور آزاد کشمیر بھر میں وہ ٹینڈر فوری طور پر ہو جاتا ہے. لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے نوٹیفکیشن اتنی جلدی کیوں نہیں جاری ہوتا، عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا جاتا، اس میں اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے؟ اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت سے یہ عوام سوال کرتی ہے کہ انہوں نے 2.5 ماہ کے عرصہ میں اس لاک ڈاؤن میں سوائے معاشی قتل کے حکومت کے سربراہان ہیں، جو سرکاری ادارہ جات ہیں، سوائے SOPs جرمانوں کے اور مختلف پابندیوں کے علاوہ انہوں نے آزاد کشمیر کی عوام کو کیا ریلیف دیا؟